رحم مولانا صاحب، جیسے کہ ہم سب کے سامنے کشمیر کے حالات، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حمید الرحمان صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، میں اس حوالے سے دو چار مختصر گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ تقسیم ہندوستان کا ایشو ہے اور اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ نظریاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی اور باقی ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔ اصل میں یہ نظریہ ہے، نظریہ توحید ہے، نظریہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس ساری چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان اور جو نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی اور لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کو اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ پھر کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں سے زیادہ قربانیاں دی، اس لیے یہ کوئی اس مسئلے کو اتنا آسان سا اور عام سے نہیں لینا چاہیے، بہت ہی حساس اور اہم مسئلہ ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر جو ہے نا وہ صرف آزاد کشمیر کا نام نہیں ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں، لہٰذا یہ یعنی کئی کروڑ لوگوں کا ایشو ہے۔ تو اب جو حالیہ مسائل ہیں اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے، جو ہماری وزراء ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کو بہت ہی احتیاط سے مہذب زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اس ایشو کو مزید جو ہے نا اس کے اندر جلتی پہ تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کے بیانات داغے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لاکھوں قربانیاں ہیں، جو کشمیریوں کی بھی ہے اور جو پاکستان سے لوگوں کی بھی ہے، اور ایک نظریے کا تعلق ہے، اس رشتے کو کمزور جو ہے نا وہ یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا اگر اسی طرح کے غیر محتاط بیانات جاری ہوتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، یہ کشمیر کے تاجران پہ، کشمیر کے باسیوں پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو سننا چاہیے۔ عوامی ایشو ہے نا، تو عوامی ایشو عوامی جو نا وہ طریقے ہی سے حل ہوگا، اس کو نظر انداز کرنے یا اس کو ان لوگوں کو محصور کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمہوری ملک ہے، جمہوری طریقے سے ان کو سننا چاہیے، ان کی جو مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے۔ ان کی اپنی جو ہے نا ایک وہ سپریم کورٹ ہے، ان کا اپنی ایک اسمبلی ہے، ان کی ایک آزاد حیثیت بھی ہے، تو اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو حقوق ان کو دینا چاہیے۔ اور کشمیر کے لوگوں سے بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمارے درمیان ایک نظریاتی رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش وقتی طور پر جو نا وہ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہم سے الگ ہو گیا، لیکن آج پھر وہ ہمارا حصہ ہے۔ آج جو نا وہ بنگلہ دیش کا مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کا مسلمان اس کا بھائی ہے، اس کے قریب ہے۔ تو کشمیر ہم سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ ہماری شہرک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کشمیر کو پاکستان کا شہرک کہا ہے، تو یہ کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ دو طرفہ اس کو دیکھنا چاہیے، ادھر کے حکمرانوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کشمیر کے باسیوں کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے، اور مذاکرات کے ذریعے سے پرامن راستہ نکالنا چاہیے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں موڈ بھیڑ ہو جائیں، ایک دوسرے کو ماریں، قتل و غارت گری ہو، ایک اور جناب علی ایک اور ایشو کھڑا ہو۔ تو اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس چیز کو عوامی طریقے سے، مذاکرات کے طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو حل کرنے کی